ہم جہنم کے تعلق سے ہمیں ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے، لیکن پھر بھی ڈر نہیں، خوف نہیں، جنت کی لالچ نہیں، جہنم سے بچنے کا بندوبست نہیں. تو یہ لا علمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کو علم ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا. تو آج ہم سنتے ہیں کہ جہنم کتنی خطرناک ہے. جہنم اتنی خطرناک ہے کہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 12-13 پڑھیں. اللہ رب العالمین نے جہنم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم جب جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جیسے ایک کتا کسی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک شیر، ایک جنگلی جانور اپنے شکار کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دھاڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. قرآن نے جہنم کی ایک تشبیہ بیان کی ہے، اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ دور سے ہی جہنمیوں کو دیکھے گی. پتہ کیا چلا جہنم؟ جی دیکھے گی. قرآن ہے جہنم کیا ہے؟ مخلوق اللہ نے پیدا کیا اس کو. جنت کیا ہے؟ مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے. اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، میں نے ایسی جنت نیکوکاروں کے لیے تیار کر دی ہے جن کو ابھی دیکھا نہیں کسی نے. تو جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے. تو جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی نا، تو وہ جہنمی سنیں گے اس جہنم سے دھاڑنے کی آواز، سمعوا لها تغیظا وزفیرا. دور سے ہی جیسے دیکھیں گے اور جہنم ان کو دیکھے گی تو جہنم کیا کرے گی؟ دھاڑے گی، زوردار آوازیں نکالے. جس کا تذکرہ سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 8-9 کے اندر بھی موجود ہے. اذا القوا منها سمعوا لها، جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے نا تو یہ کیا کریں گے؟ اس کی چیخ و پکار کو، اس کے دھاڑ کو، اس کی آواز کو سنیں گے. اس زوردار چیخ ہوگی، زوردار آواز ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ. کون؟ جہنم. اتنا غضبناک ہوگی، اس قسم کی زوردار آواز نکالے گی کہ جیسے کہ اس کا بعض حصہ بعض سے ٹکرا کر کے پھٹ جائے گا، حادثہ ہو جائے گا. اتنی خطرناک. یہ غضبناک کس پہ ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ تجھے نے اللہ نے تجھے عقل سلیم دی تھی بندے. عقل سلیم رکھتے ہوئے، دل و دماغ رکھتے ہوئے، آنکھ کان زبان رکھتے ہوئے، بے شمار نعمتیں اللہ کی اپنے جسم میں رکھتے ہوئے بھی تو جہنم میں آیا. اور پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک کی آیت ہے، جب جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ، کلما، جب بھی ڈالا جائے گا، سألہم خزانتہا، جہنم کا دروغہ جہنمیوں سے سوال کرے گا. ایک گروہ گیا جہنم میں، جب بھی جو بھی گروہ آئے گا نا تو جہنم کا دروغہ ان جہنمیوں سے پوچھے گا، الم یاتیکم نذیر، ادھر کیسے آ گئے؟ تمہیں کسی نے اطلاع نہیں دی؟ ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا. قالوا بلا قد جاءنا، ہاں آیا تھا ہمارے پاس، آیا تھا لیکن ہم نے مانی نہیں. کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی کہ ہماری خواہش کچھ اور کہتی تھی، ہمارے باپ دادا کچھ اور کرتے تھے، ہمارے یہاں کے طور طریقے کچھ اور تھے، ہمارا منہج اور تھا، ہمارا مسلک اور تھا. کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا. اور دیکھو کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ ڈرانے والا. کون؟ بشیر اور نذیر. کس کو کہا؟ یار جس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کوئی تیاری نہیں تھی اور جن کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، وہاں تیاری میں لگے سب. کہیں اللہ نہیں پوچھے گا
آپ نے اس مسلک کو نہیں فالو کیا, آپ نے اس امام کو نہیں مانا, آپ نے اس کو نہیں مانا. قرآن پڑھ کے دیکھ لو, حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو, ہر امت سے اس کے درمیان مبعوث کیا ہوا نبی اور نازل کی ہوئی کتاب, بس. ہم تیاری ادھر کرتے ہی نہیں. یہ سورہ ملک سارے پڑھتے ہیں. اور منعہ القبر, سورہ ملک وہ سورہ ہے جو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے, جو رات میں پڑھ کے سوتا ہے. اس کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے, یہ غصے کے مارے پھٹنے کے قریب ہوگی, اور جب بھی کوئی گروہ جہنم میں آئے گا تو دروغہ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا, آیا تھا لیکن ہم نے مانی. یہ ہے جہنم. صرف آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12-13, اسی طرح سے سورہ ملک کی آیت نمبر 7-8, صرف 2 آیتیں دیکھیں گے نا, آپ سوچیں گے جہنم کا کیا منظر رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا. اور یہی جہنم, اور ایک حدیث سنیں کتنی خطرناک